بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری بات حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ تھی کہ حضرت امام مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ یہ سوال اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ نازک ہے۔ یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن سے کہیں آدمی جا پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایات ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ یہ آیات اگرچہ قیامت کے متعلق ہیں، لیکن بندہ ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس موضوع کا سارا رموز اور اس تجسس میں ہے جو اس ابہام اور ذو معنی علامتی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ اس طرح ایک اور آیت ہے جس کے اندر ہے إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ یہ لوگ اسے یعنی قیامت کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اس کو بالکل قریب سمجھ رہے ہیں، کبھی قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ تو یہ مختلف قسم کی آیات ہیں جو قرب قیامت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اس طرح احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے کہ مہدیات کے موضوع کا سب سے سائنسی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ حضرت مہدی علیہ آنا ہے تو ہم نے تیاری کی کیا کیا اس کے لیے کہ حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے حدیث شریف کی روح سے وہ مسلمان صالحین نیک تقوی طہارت والے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر اصحاب بدر والی صفات ہوں گی۔ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اس پر یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہے۔ 3 تہائی لشکر کو اللہ جل شانہ فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک غالب کریں گے، فتح یاب کریں گے۔ یہ کبھی اس کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو دین سمجھ رکھا، جنہوں نے اپنے منہ یہ شرمگاہ کو حرام سے آشنا رکھا، حرام کاری میں بدکاری میں پڑے رہے، حدث غیبت کینہ بغض یہ کرتے رہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو امام مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں یہ چیزیں ہیں تو نہیں۔ اگر بالفرض اسی وقت حضرت مہدی تشریف لے آئیں،
کیا ہم حضرت مہدی کے معین و مددگار بنیں گے؟ اگر معین و مددگار ہیں تو ہمارے اندر غزوہ بدر والے صحابہ کی جو اپنا صفات ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ ٹھہر سکیں گے؟ جیسے ابھی گزرا کہ ان کے ساتھ شرک، بدعت، کینہ، بغض رکھنے والے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو یہ سوال بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے، لیکن ہم جب یہ سوال کریں تو کیا اس سے پہلے ہم نے تیاری کی ہے؟ تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جب حضرت مہدی آئیں تو ہم بالکل پورے تیار ہوں، ان کے ساتھ چلیں۔ جب ان کے ساتھ چلیں گے تو پھر اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر کسی فتنے میں مبتلا بھی نہیں کریں گے۔ اگر بالفرض ہم شہید بھی ہو گئے تو اللہ جل شانہ ہمیں افضل الشہداء کا مرتبہ عطا فرمائیں گے، مرتبے پر قائم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ صحیح معنی حضرت مہدی کی آمد سے پہلے ہمیں حضرت مہدی کے ساتھ دینے اور قیامت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔